سلطان محمود غزنوی ایک ظالم سلطان جو ہندوؤں کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس کی زندگی کا صرف ایک ہی گول تھا کہ جہاں ہندو دیکھو اس کا سر کاٹ دو، ان کے سارے مندروں کو جلا کر راکھ کر دو۔ بٹ ویٹ، کیا یہ سچ ہے؟ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے مسلمان دنیا کی سپر پاور اور مسلمانوں کی سب سے بڑی امپائر کا نام تھا عباسی سلطنت۔ اب یہ امپائر جب اپنی پیک پر پہنچی تو اسی ٹائم اس کا ایک نیا بادشاہ آیا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ دنیا کا سپر پاور بننا صرف پاور کا نام نہیں بلکہ نالج میں بھی ٹاپ پہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے بغداد میں ایک بہت بڑی لائبریری بنانا شروع کر دی، جس میں اس نے پوری دنیا سے بکس کو جمع کرنا شروع کیا۔ یہ اتنی بڑی لائبریری بن گئی کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی یہی آنے لگ گئے۔ اس کا ایک رول تھا کہ جو بھی اسکالر ہے وہ یہاں آ سکتا ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو یا کرسچن۔ اسی وجہ سے بغداد دنیا کی ریسرچ کی پیک پر پہنچ گیا، اتنا نیکسٹ لیول پر پہنچ گیا کہ ابھی آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ تک الگوریتھم کی وجہ سے پہنچی، اور یہ الگوریتھم اس زمانے میں سب سے بڑے اسکالر الخوارزمی نے اسی بغداد میں بنایا تھا۔ اب اتنی بڑی امپائر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت بڑی آرمی کی ضرورت تھی جو اس کو باہر کے خطروں سے بچا سکے۔ نئے بادشاہ نے ایک بہت بڑی آرمی بنائی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اسے باہر کے خطروں سے بچائے، اس آرمی نے اس پوری سلطنت کا کنٹرول اپنے ہی ہاتھ میں لے لیا۔ خلیفہ صرف نام کا ہوتا تھا اور پوری پاور اسی فوج کے ہاتھ میں تھی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے 10 سالوں میں 5 بڑے خلیفاؤں کو یا تو زہر دے کے اور یا قتل کر کے مار دیا، جس سے پوری سلطنت کمزور ہو گئی اور بہت سے حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی ٹائم افغانستان کے شہر غزنی میں ترک غلاموں کی ایک نئی سلطنت شروع ہوئی۔ اسی امپائر کو اس وقت ایک بہت ہی بہادر اور ذہین لیڈر ملا، جس نے بہت تیزی سے افغانستان، پاکستان، ایران اور اس پورے خطے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس لیڈر کا نام تھا محمود غزنوی۔ اس نئے لیڈر کو پتا تھا کہ عباسی سلطنت جو کسی زمانے میں سپر پاور تھی، اب اس کا خلیفہ ایک پپٹ خلیفہ ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں، اور اگر مجھے حکومت کرنی ہے تو پوری پاور کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ تو یہاں پہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک نیا ٹائٹل سامنے آیا، سلطان، جس کا مطلب تھا پاور، اور دنیا کا پہلا لیڈر جس کو یہ ٹائٹل ملا وہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ اب محمود غزنوی جب سلطان بنا تو اس ٹائم بغداد دنیا کی ریسرچ کی ٹاپ پر تھا، اور اسے پتا تھا کہ اگر میں نے سپر پاور بننا ہے کہ مجھے صرف پاور اور پیسہ نہیں بلکہ غزنی کو دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ پوائنٹ بنانا ہے۔ اسی لیے اس نے لوگوں کو غزنی انوائٹ کرنا شروع کر دیا، اور جو نہیں آ رہے تھے ان کو زبردستی لایا گیا۔ ان میں ایک بہت بڑا اسکالر بھی غزنی آیا جس کا نام تھا البیرونی۔ البیرونی اس وقت پوری دنیا میں سائنس اور ریسرچ میں سب سے ٹاپ پر تھا، تو محمود نے اسے اپنا سب سے خاص بندہ بنا کر رکھا۔ لیکن اب بھی غزنی کو دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ پوائنٹ بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم پرنٹنگ پریس نہیں تھا اور ساری بکس ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ ان بکس پر اتنا زیادہ خرچہ آتا تھا کہ کہا جاتا کہ ایک بکس کی قیمت ایک گھوڑے کے برابر تھی۔ مطلب ریسرچ کرنا اتنا زیادہ مہنگا تھا کہ اس کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی، اور یہی محمود غزنوی کی زندگی کا
سب سے بڑا چیلنج تھا۔ تو اچانک اس کی نظر ہندوستان پر پڑی۔ اس وقت دنیا کے پورے پیسے میں سے 30% پیسہ ہندوستان میں پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے ان پیسوں کو سیو کرنے کے لیے ہندوستان کے مین سٹیز میں بڑے بڑے بینک بنائے تھے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے بزنس مین اپنا سارا پیسہ ان بینکس میں رکھتے تھے، اور ان سب کا ایک سینٹرل بینک تھا جس کا نام تھا سومناتھ مندر۔ سومناتھ کا مندر ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا، جسے بالکل سمندر کے کنارے پر بنایا گیا تھا، اور اس میں ہندوؤں کا سب سے بڑا بت تھا، اور وہ اتنا بڑا تھا جیسا کہ ایک بلڈنگ میں 2 فلورز ہوتے ہیں۔ سمندر کی ویوز اس مندر سے آ کے لگتی تھی، اور ہندو کہتے تھے کہ یہ سمندر سومناتھ کے قدم چومنے کے لیے آتے تھے۔ اس مندر میں 56 پلر تھے جو سونے سے بنے ہوئے تھے، اور اس مندر کی ساری لائٹنگ چھوٹے چھوٹے لیمپس سے کی گئی تھی، اور وہ لیمپس بھی سونے کے بنے ہوئے تھے، اور اس کے درمیان میں ایک بہت سی بڑی بیل کو بھی سونے کے بڑے بڑے چین سے لٹکایا ہوا تھا۔ اس بہت سے بڑے بت کے ارد گرد تقریباً 1000 سے بھی زیادہ بت سونے کے بنے ہوئے تھے۔ مندر کے دروازے کا پردہ بھی سونے سے بنایا ہوا تھا، جس کی جالیوں میں ڈائمنڈ اور جیولری لگی ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کی قیمت تقریباً 20 ہزار دینار تھی۔ اگر آج حساب لگائے جائے، یہ تقریباً آج کے دور میں 12 ملین کا حساب ہے۔ اس پرائس میں بندہ ایک پرائیویٹ جیٹ خرید سکتا ہے، اور ایک آئی لینڈ بھی خرید سکتا ہے۔ یہ مندر بہت سیف تھا کیونکہ اس کے تینوں سائیڈوں پہ سمندر تھا، اور صرف ایک راستہ ہی زمین سے آتا تھا جو کہ پورے کا پورا ڈیزرٹ تھا۔ اس مندر پہ کوئی حملہ اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ اگر باہر سے کوئی آتا تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس ڈیزرٹ میں مر جاتا، اسی لیے سومناتھ کو فتح کرنا امپاسبل تھا۔ اب سومناتھ غزنی سے 5000 کلومیٹر دور تھا۔ محمود غزنوی نے 30,000 فوج کو سومناتھ پر حملے کے لیے تیار کیا، لیکن اسے پتا تھا کہ راستے میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے ہر فوجی کے ساتھ 2 اونٹ تیار کیے جس میں کھانے پینے کی ساری چیزیں تھی، اور ایکسٹرا 20,000 اونٹ بھی تیار کیے تاکہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور اس پوری فوج کو خود لیڈ کرتے ہوئے سومناتھ کی طرف روانہ ہوئے۔ پورے ہندوستان میں خبر پھیل گئی کہ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑی لشکر کو لے کر سومناتھ پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ راستے میں ہر شہر کو پتا تھا کہ محمود غزنوی سے لڑنا امپاسبل ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کوئی جنگ بھی نہیں ہارا۔ تو جس سٹی بھی محمود غزنوی پہنچتا تھا، وہ سٹی خود بخود محمود غزنوی کے سامنے سرنڈر کر لیتی۔ اب محمود غزنوی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور فائنلی وہ اس خطرناک ڈیزرٹ میں پہنچ گئے جو دنیا کے سب سے بڑے ڈیزرٹ میں سے ایک ہے، اور یہاں زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور دور دور تک کوئی بھی یہاں نہیں رہتا کہ آپ اس سے مدد مانگ سکیں۔ اس ڈیزرٹ کو کراس کرنے کے لیے تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے۔ تو محمود غزنوی جو ایکسٹرا کھانا اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اسی کھانے سے گزارا کرتے ہوئے یہ فوج آگے بڑھتی ہوئی، اچانک ان کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑی فوج ان پر حملہ کرنے تیزی سے آ رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی فوج فل سپیڈ حملہ کرنے کے لیے آ رہی تھی، اور اس میں ہندوستان کے سب سے بڑے ویپنز جو اس زمانے کے ٹینکس، ہاتھی، ان ہاتھیوں کے سامنے کوئی گھوڑے بھی نہیں ٹک سکتے تھے، کیونکہ جب بھی گھوڑے ان بڑے ہاتھیوں کو دیکھتے تو وہ ڈر کر بھاگ جاتے، اور ہندوستان کی اس بڑی فوج کو پتا تھا
کہ جب ہم ہاتھیوں سے حملہ کریں گے تو ان کے گھوڑے بھاگ جائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو محمود غزنوی کے گھوڑے فل سپیڈ میں ان ہاتھیوں کے ساتھ جا کر لگے۔ وہاں سب ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گھوڑے تو ہاتھیوں سے ڈرتے ہیں اور یہ گھوڑے تو بالکل ڈر ہی نہیں رہے۔ اصل میں سلطان محمود غزنوی کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ویپن ہاتھی ہے، اس لیے اس نے اپنے گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے اپنے ہر جگہ بڑے بڑے ہاتھیوں کے اسٹیچو بنوائے تاکہ گھوڑے پہلے سے ہی ٹرین ہوں۔ اس سے گھوڑے ایسے ٹرین ہوئے تھے کہ وہ ہاتھیوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے۔ محمود غزنوی نے اس خطرے سے پہلے سے ہی اپنی فوج کو تیار کیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے ایک ایسا انٹیلیجنٹ سسٹم بنایا ہوا تھا جس سے اسے پہلے سے ہی بہت سی چیزوں کا پتہ لگ جاتا تھا، اور اسی وجہ سے محمود غزنوی کی فوج نے اتنی بڑی فوج کو بہت آسانی سے ہرا دیا، اور یہاں سے وہ سومناتھ کی طرف روانہ ہوئے اور فائنلی وہ سومناتھ پہنچ گئے۔ وہاں کا راجا ایک بہت ہی عیاشی کی زندگی گزارتا تھا، تو جیسے ہی اسے پتا چلا کہ سلطان محمود غزنوی کی فوج قریب آ گئی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور وہاں کے سارے لوگ بجائے تیاری کے دیواروں پر چڑھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارا خدا سومناتھ تمہیں اس لیے یہاں لے کر آیا کہ تم پوری فوج کو ایک ہی دن میں ختم کر دیں۔ اگلے دن محمود کی فوج نے حملہ کر دیا اور دیواروں تک پہنچ گئے۔ لوگ یہ دیکھ کر دیواروں سے نیچے اتر گئے اور سومناتھ سے مدد مانگنے لگ گئے۔ وہاں محمود غزنوی کی فوج دیواروں پر چڑھ گئی۔ راجا تو بھاگ گیا تھا لیکن کچھ فوج وہاں پہ آ کے لڑنے لگ گئی تھی۔ پورے دن بہت سخت جنگ ہوئی اور شام کو یہ دونوں فوجیں اپنی کیمپس میں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن سومناتھ کی مدد کے لیے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج آ گئی، اور بہت سخت جنگ کے بعد محمود غزنوی نے آخر کار اس فوج کو ہرا دیا اور پورے سومناتھ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سبسکرائب